अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे पीटीआई एक बार फिर धरना देने जा रही है और इस हवाले से पीटीआई के अंदर से इमरान खान के खिलाफ और ये जो इस तजवीज़ है इसके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। तफसीलन इस हवाले से बात करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे धरने से ही रिलेटेड एक और खबर। एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये मैसेज भेजा कि 17 लाशें सुप्रीम कोर्ट से उठाने का बंदोबस्त कर लें। वो कौन से जज थे और क्यों ये मैसेज भेजा गया और किस तनाजुर में भेजा गया था, ये भी आपके साथ एक खबर शेयर करूंगा। तीसरे नंबर पे बात करेंगे आईएमएफ के हुकाम पाकिस्तान आए हुए हैं। जो पाकिस्तान का रेवेन्यू शॉर्टफॉल 189 बिलियन का हुआ है, 189 बिलियन का, उसके हवाले से कुछ तजावीज़ दी हैं आईएमएफ ने। वो क्या तजावीज़ हैं और क्या ये काबिल अमल है या नहीं है, तफसीलन इस हवाले से भी बात होगी। और चौथे नंबर पे हम बात करेंगे इमरान खान, जो कि हमेशा जो इंटरनेशनल मैगजीन्स में ये दावा करते आए हैं कि उनके ऊपर 200 से ज़ायद मुकदमात हैं। दरअसल उनके मुकदमात हैं कितने, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रिपोर्ट पेश की गई है उसके मुताबिक टोटल मुकदमात इमरान खान के ऊपर जो हैं, इस पे भी तफसीलन बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान का धरने के हवाले से। एक बार फिर आपका नॉलेज में है कि 2 दिन पहले इमरान खान ने ये कहा था कि वो अब तैयारी कर रहे हैं और फाइनल एहतजाज की कॉल के हवाले से ये किसी दिन भी वो अपनी पार्टी को ये इसकी एहतजाज के लिए कॉल दे सकते हैं और इसके लिए उन्होंने अहकामात जारी कर दिए हैं अपनी जो पार्टी का इंतज़ामी जो तंजीम है उसको, कि वो इस एहतजाज के लिए पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ले। इस हवाले से जो पीटीआई के अंदर से जो खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि पीटीआई एक बार फिर जैसे 2014 में धरना दिया था डी चौक और पार्लियामेंट के सामने, इस मरतबा भी कोई धरना देने के हवाले से ही कोई पीटीआई मनसूबाबंदी बना रही है और तब तक ये धरना दिया जाएगा जब तक इमरान खान रिहा नहीं हो जाते। तो इस हवाले से आज दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने खबर की है जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि पीटीआई के अंदर इस टाइम तकसीम हो चुकी है पीटीआई 2 ग्रुपों में या 2 धड़ों में। एक धड़ा वो है जो कि ये चाहता है इमरान खान की जो कॉल है वो ज़रूर होनी चाहिए और सख्त से सख्त एहतजाज किया जाना चाहिए और 2014 की तरह धरना देना चाहिए जब तक इमरान खान रिहा नहीं हो जाते। और दूसरा ग्रुप ये है जो मुखालफत कर रहा है इसकी, और वो ये पार्टी के अंदर भी ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर हमने धरना दिया या कोई इस तरह का एहतजाज किया तो इससे पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि इससे पार्टी को मज़ीद नुकसान होगा। कारकुनान और जो लीडरान हैं वो दोबारा से गिरफ्तार हो जाएंगे। साथ साथ जो इसके जो धरना या एक एहतजाज के लिए अखराजात चाहिए वो भी पार्टी के पास नहीं है। इसके साथ साथ ये भी कि इससे इमरान खान रिहा नहीं होगा बल्कि उल्टा जिस तरह पहले एक इस्टेब्लिशमेंट और जो हुकूमत है वो इनके खिलाफ ना सिर्फ ये कि तादीबी कार्रवाइयाँ करेगी बल्कि एक जो गुडविल जेस्चर या एक सीबीएम्स का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के जो हम ये इकदाम उठा रहे हैं वो ज़ाय हो जाएंगे। इसलिए ये धरना नहीं देना चाहिए। लेकिन जो ग्रुप इमरान खान के हक में या जो कि उसमें धरने के हक में है वो ज़्यादातर वो लोग हैं जो कि बाहर बैठे हैं या वो लोग हैं जो कि इलेक्शंस हार गए हैं 2024 का, वो सारे इमरान खान के साथ हैं और वो ये चाहते हैं कि इस दफ़ा सख्त से सख्त हमें हुकूमत को पैगाम देना होगा और जो एहतजाज है वो शदीद किस्म का ऐसा होना चाहिए कि 2014 को भी लोग भूल जाएं। लेकिन जो इसके मुखालफत में वो तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, अरकान पार्लियामेंट, इसमें एमएनएस भी शामिल हैं, उसमें जो सेनेटर्स भी शामिल हैं और उसके साथ साथ जो पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा में जो रूलिंग पार्टी के अरकान हैं उसमें सूबाई काबीना के लोग और उसके साथ साथ जो जीतने वाले एमपीएस हैं, ये सब लोग जो है वो इस धरने के खिलाफ हैं और ये इमरान खान को समझा रहे हैं कि ये धरना नहीं देना चाहिए। ताहम ये आप सब भी जानते हैं कि फाइनल जो डिसीजन होता है वो इमरान खान का होता है और इमरान खान ने ही ये वो चाहे वो धरने के हक वाले लोग हों या धरने के खिलाफ वाले जो लोग हैं वो उनकी किसी की भी बात नहीं सुनेगा। इमरान खान ने खुद ही फैसला करना है और सवाल ये है कि क्या इमरान खान ये फैसला करेगा क्यों और ये क्यों यकदम उनको एहतजाज की जो है ये ज़रूरत पड़ गई है और धरने के हवाले से ये जो कॉल देने का उन्होंने एक जो धमकी दी है वो आखिर क्यों हुआ है। तो इस हवाले से अगर आप देखें रिसेंट मोस्ट में जो 190 मिलियन पाउंड केस है
یہ سب سے عمران خان کے لیے خطرناک ترین کیس ہے کرپشن کا، اور اس میں بھی کرپشن جو عمران خان سے بھی زیادہ بشرا بی بی کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیشہ سے یہ نام آیا ہے کہ وہ بشرا بی بی ہی اس کے پیچھے جو ہے مین جو پس پردہ کردار تھی وہی تھی۔ تو عمران خان نہیں چاہتے کہ اس کیس میں ان کو سزا ہو، کیونکہ یہ جس طرح جو باقی دو کیسز تھے جس میں ان کو بریت ہوئی ہے یہ ان سے مختلف ہے۔ اس میں جو ان کا جو کرپشن کے حوالے سے یہ بھی، اور پھر جو دوسرا پروسیس ہے ایک ٹرائل کا، جس طرح ماضی میں کیا گیا تھا کہ جلد بازی میں کیا تو وہ پورا پروسیس فالو نہیں ہوا۔ اس میں بھرپور نہ صرف یہ کہ پورا پروسیس فالو ہوا بلکہ ان کو بے تحاشا ٹائم دیا گیا، 32 سے زائد سماعتیں ہوئی، اور اس کے باوجود بھی یہ ابھی تک تاخیری حربے کر رہے ہیں۔ تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ جو کرپشن مبینہ کرپشن کیس ہے اس میں سزا سے بچنے کے لیے یہ ایک جو سخت احتجاج کی کال دے رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ دھرنا دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے، کیونکہ ماضی میں جو انہوں نے 2014 میں دھرنا دیا تھا وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ اس ٹائم جو جوڈیشری تھی وہ بھی عمران خان کے نہ صرف یہ کہ پشت پناہی کر رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بھی عمران خان کی پشت پناہی کر رہی تھی، اور اس بنیاد کے اوپر نہ صرف یہ کہ یہ ادارے ان کے پیچھے تھے۔ آپ نے دیکھا پی ٹی وی کے اوپر حملہ آور ہوئے، توڑ پھوڑ کی، کسی نے کچھ نہیں پوچھا، پارلیمنٹ کے اندر توڑ پھوڑ کی، حملہ آور ہوئے، کسی نے کچھ نہیں پوچھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعظم ہاؤس اس کے گیٹ توڑے گئے، یہ جو توڑ پھوڑ کی گئی تب بھی کسی نے نہیں پوچھا، یہ 2014 کے دھرنے میں، کیونکہ اس ٹائم ادارے ان کے پیچھے تھے۔ ساتھ یہ کہ ان کو کھلے طور کے اوپر فائنینسنگ بھی کی جا رہی تھی، یہاں پہ جو دھرنے کے شرکاء تھے ان کو کھانے پینے کا اور باقی جتنے بھی انتظامات تھے وہ مختلف اس حوالے سے انویسٹرز جو تھے وہ آلریڈی ان کو موجود تھے۔ اب جو حالات ہیں وہ ٹوٹلی اس سے 2014 والے دھرنے سے بالکل مختلف ہیں، نہ تو ادارے ان کے ساتھ ہیں، خاص طور کے اوپر جو اسٹیبلشمنٹ جو کہ ایک مین ایلیمنٹ ہوتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کی طاقت کے پیچھے، وہ اس ٹائم عمران خان کے خلاف ہے، اور دراصل عمران خان انہی کے خلاف ہی یہ دھرنا دینے جا رہے ہیں۔ تو کیا یہ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو اس میں میرا نہیں خیال کہ یہ عمران خان کسی ایسی کوشش میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پہلی تو اس حوالے سے جو حکومت نے حکمت عملی بنائی ہے کہ لوگوں کو گھروں سے نکلنے ہی نہیں دینا، جتنے سرکردہ رہنما ہیں ان کو اگر یہ اس طرح کی کال دی گئی تو پہلے ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ جو ورکرز ہیں اگر انہوں نے نکلنے کی کوشش کی تو ان کے لیے بھی ان سے بھی سختی سے نمٹا جائے گا۔ یہ جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت نے باقاعدہ اس کی پوری منصوبہ بندی بنائی ہوئی ہے۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو عمران خان کو جو ہاکش ایلیمنٹ ہے پی ٹی آئی کے اندر وہ غلط سمت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، حالانکہ جو ان کے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ نہ تو ہمارے پاس انتظامات ہیں، اس کے لیے ہمیں کافی ٹائم چاہیے، فنڈنگ چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ جو باقی جو حکومتی انتظامیہ ہے یا مشینری ہے اس کے لیے لڑنا پڑے گا ہمیں، تب جا کے یہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، جو کہ ممکن نظر نہیں آ رہا۔ تو اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کس کی سنتے ہیں، وہ اپنے ہاکش ایلیمنٹ کی سنتے ہیں یا وہ جو ریکنسیلیشن کے اوپر بلیو کرتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں۔ اس پہ مزید جو اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں اسی سے ہی ریلیٹڈ، جو دھرنے سے ریلیٹڈ، میں نے اس حوالے سے جب یہ کوئی پاناما کے حوالے سے کام کر رہا تھا تو اس ٹائم آپ کو یاد ہے کہ 2014 میں یہ جب دھرنا دیا گیا اس ٹائم نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، نواز شریف کے خلاف ڈان لیگز کا آلریڈی ایشو چل رہا تھا۔ تو اس بنیاد کے اوپر جب یہ دھرنا یہاں سے آپارا سے شفٹ ہوا سپریم کورٹ اور ڈی چوک کے سامنے، تو اس کے بعد کچھ جو عدلیہ کے حوالے سے بھی یہ تعاون کرنے کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا، تو اس پہ اس ٹائم جو چیف جسٹس تھے، جسٹس ناصر الملک چیف جسٹس تھے، تو ان کو میسج بھیجا گیا اس ٹائم کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کی طرف سے کہ آپ کوآپریٹ کریں، ورنہ یہ جو دھرنا ہے یہ سپریم کورٹ کے اندر تک بھی آ سکتا ہے، جو باہر بیٹھے ہیں یہ اندر بھی آ سکتے ہیں۔ یہ چیف جسٹس کو میسج بھیجا گیا اس ٹائم، جو جسٹس ناصر الملک تھے چیف جسٹس، انہوں نے جس کے ذریعے یہ پیغام آیا تھا انہی کو ہی واپس پیغام بھیجا کہ آپ کو جس نے پیغام بھیجا ہے ان سے یہ کہیں کہ یہ جو آپ دھرنا اندر لے کے آتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو 17 سپریم کورٹ کے اندر لاشوں کا بھی بندوبست کرنا پڑے گا، کہ ان کو اٹھانے کے لیے بھی آپ کو یہ بندوبست کرنا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس ناصر الملک اس ٹائم ڈٹ گئے تھے اور وہ کسی جو دباؤ اور پریشر میں نہیں آئے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ طور کے اوپر کہا تھا کہ وہ اوور مائی ڈیڈ باڈی یا اوور آر ڈیڈ باڈی
کہ اس کے جو ہے یہ ہم کوئی بھی اس حوالے سے جو کمپرومائز ہے، مطلب ایک بظاہر انہوں نے ایک کلیئر کٹ میسج دے دیا تھا جسٹس ناصر الملک نے، اور یہ جو اس ٹائم جو میسج تھا یہ اس کے حوالے سے میں نے مختلف 2-3 جو سورسز ہیں ان سے بھی کنفرم کیا، یہ بالکل درست بات ہے۔ تو پھر آپ کو یاد ہے کہ یہ جو جسٹس ناصر الملک تھے ان کو بعد میں پھر جو یہ جو اس ٹائم کی گورنمنٹ تھی، کیونکہ جو یہ جو نگران وزیر اعظم کا جو الیکٹ کیا جاتا ہے یا سلیکٹ کیا جاتا ہے جو بھی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے طور کے اوپر، وہ اس ٹائم لیڈر آف ہاؤس یعنی پرائم منسٹر اور لیڈر آف اپوزیشن جو ہے یہ دونوں جو ہے وہ اس کو چنتے تھے۔ تو اس ٹائم جو لیڈر آف ہاؤس تھے اور لیڈر آف اپوزیشن یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، دونوں نے جسٹس ناصر الملک کو چنا تھا، اور یہ وہی وجہ تھی کہ ان کا جو ایک اسٹرانگ کیریکٹر تھا کہ وہ کسی کے سامنے جھکتے نہیں تھے اور نہ ہی کسی حوالے سے کوئی کمپرومائز کرتے تھے، بالکل اسٹریٹ فارورڈ، اور ہمیشہ بغیر کسی کوئی فینسی ریمارکس یا اس طرح کے جو ریمارکس دینے کی بجائے ہمیشہ ٹو دی پوائنٹ اور آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلے کرتے تھے۔ اسی بنیاد کے اوپر ہی ان کو بطور نگران وزیر اعظم کے چنا گیا تھا۔ بہرحال یہ ایک واقعہ تھا جو کہ دھرنے سے بھی ریلیٹڈ تھا، میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دوں۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں، آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان آ گئی ہے، اور جو ان کا دورہ پاکستان ہے اس کے مقاصد بھی یہی ہیں کہ پاکستان کی جو پہلی جو کوارٹر تھا اس میں شارٹ فال ریونیو کا آیا، اور اس ریونیو شارٹ فال کے بعد کیونکہ پاکستان نے جو $7 ارب کا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اس کے تحت انہوں نے کچھ اپنے جو ریونیو ٹارگٹس ہیں وہ سیٹ کر کے دیے تھے کہ وہ ان جو سیکٹرز ہیں یا ان اس میں یہ اپنا جو ریونیو کا جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو کریں گے۔ لیکن حکومت پاکستان خاص طور کے اوپر جو ٹیکس حکام ہیں انہوں نے اپنا جو ریونیو کا وہ ٹارگٹ میٹ نہیں کیا، اور تقریباً 189 بلین روپیز کا جو ہے وہ شارٹ فال ہے پاکستان کا پہلا جو کوارٹر تھا اس میں۔ اس بنیاد کے اوپر یہ اگر حکومت پاکستان ان کے اوپر کمپلائی نہیں کرتی تو یہ ان کو جو $7 ارب کا جو پیکج ہے وہ اس کے اوپر ایک بڑا دھچکا لگ سکتا ہے۔ تاہم یہ جو ابھی مذاکرات ہوئے اس حوالے سے میں نے مختلف جو اپنے جو سورسز ہیں وزارت خزانہ کے ان سے بات کی، اس پہ مزید جو ڈسکشن چل رہی ہیں، اور آئی ایم ایف نے مزید کچھ سجیشنز دی ہیں، خاص طور کے اوپر انہوں نے پیٹرولیم لیوی کے حوالے سے اور جو جی ایس ٹی ہے اس کے حوالے سے بتایا ہے کہ جو اس ٹائم پاکستان میں جو پیٹرولیم لیوی کی مد میں تقریباً $60 پر لیٹر جو یہ سرکاری خزانے میں جا رہا ہے، تو اب یہ آئی ایم ایف نے اس ریونیو شارٹ فال کو جو میٹ کرنے کے لیے یا اس کو کور کرنے کے لیے آئی ایم ایف نے یہ تجویز دی ہے کہ آپ اس کا جو جی ایس ٹی ہے اور جو پیٹرولیم لیوی اس کے اوپر $80 تک کا وہ کر دیں، تو اس سے مزید جو ہے وہ جو پیٹرول ہے وہ بھی مہنگا ہوگا۔ یہ پیٹرولیم لیوی جو 60 سے بڑھا کے $80 کرنے کے علاوہ انہوں نے صوبائی حکومتوں کا بھی اس کے ساتھ بھی ایک اجلاس بلایا ہے، جس میں انہوں نے مزید جو صوبوں کو ٹارگٹ دیے گئے تھے ان کا بھی انہوں نے دوبارہ سے ریویو کرنا ہے کہ کہاں کہاں پہ ان کی طرف سے جو ہے وہ پیچھے رہے ہیں جو ریونیو جو ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کرنے میں۔ تو یہ تمام جو اب اگلے 2-3 دنوں میں مزید جو ہے کچھ ایسی اصلاحات خاص طور کے اوپر اکنامک سیکٹر میں لانے کے حوالے سے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ وہ جو مختلف جو سیکٹرز ہیں اس میں ٹیکس بڑھانے کے حوالے سے بھی تجاویز آ سکتی ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ حکومت جو ہے وہ 2 تجاویز کے اوپر غور کر رہی تھی یا 2 آپشنز کے اوپر غور کر رہی تھی۔ پہلا یہ تھا کہ منی بجٹ کے ذریعے کچھ مختلف 7 ایک سیکٹرز تھے جن کے اوپر ٹیکس بڑھایا جا سکتا ہے 5% تک، اور جو دوسرا تھا کہ وہ حکومتی اخراجات ہیں اس میں کمی لائی جا سکے تاکہ جو ریونیو شارٹ فال ہے اس کو کور اپ کیا جا سکے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے کیا کیا تجاویز آتی ہیں اور صوبے اس کے حوالے سے کیا کوآپریٹ کرتے ہیں۔ اس پہ مزید جو اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں عمران خان کے مقدمات کے حوالے سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ عمران خان اور ان کی جو پی ٹی آئی ہے یہ دعویٰ کرتی آئی ہے کہ ان کے اوپر عمران خان کے اوپر 200 سے زائد مقدمات ہیں۔ جتنی بھی انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ عمران خان کے لیے یہ اس طرح کی کوریج کی جاتی ہے تو ان کے چاہے پارٹی ورکرز ہوں یا پارٹی رہنما ہوں، ہمیشہ سے یہی کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ وکٹمائز کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر 200 سے زائد جھوٹے مقدمات وہ کیے گئے ہیں، جو درج کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک رپورٹ مانگی تھی پنجاب حکومت سے کہ یہ بتایا جائے کہ عمران خان کے اوپر ٹوٹل کتنے مقدمات ہیں پنجاب صوبے کے اندر، کیونکہ خیبر پختونخوا میں ان کی اپنی ہی گورنمنٹ ہے، بلوچستان میں بھی کوئی سر 10 اس طرح کے مقدمات
अगर कोई है तो ज़्यादा कोई वो नोन नहीं है, और ना ही सिंध में। तो पंजाब ही में सबसे ज़्यादा इनके खिलाफ मुकदमात हैं। तो पंजाब हुकूमत ने एक हाई कोर्ट को जो रिपोर्ट पेश की है, उस रिपोर्ट के मुताबिक टोटल जो इमरान खान के ऊपर मुकदमात की तादाद है वो 54 है। इन मुकदमात में वो कहते हैं, जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में टोटल कोई 21 हैं जो इमरान खान के ऊपर मुकदमात हैं। इसी तरह रावलपिंडी डिवीज़न में ये कोई 19 हैं, शेखुपुरा उसमें 7 हैं, गुजरांवाला और फैसलाबाद इसमें एक एक मुकदमा इमरान खान के ऊपर दर्ज है। उसके अलावा कहीं भी जो पंजाब भर में कोई मुकदमात नहीं है। अब ये रिपोर्ट दी गई है तो इससे इमरान खान का जो एक दावा था कि वो 200 मुकदमात उनके ऊपर वो किए गए हैं, मुख्तलिफ मुकदमात में उनको फंसाया गया है, ये तो सरासर उनका जो दावा था ये बिल्कुल गलत जो साबित होता है। ताहम अब ये देखना है कि ये जो अदलिया है वो उसकी तरफ से इनको क्या रिलीफ दिया जाता है। हालांकि हमने देखा है कि कुछ मुकदमात में हमने ये कल भी इमरान खान को एक बड़ा रिलीफ मिला है। उससे पहले भी अगर आप देखें 9 मई के हवाले से हो, जब जिस दिन 9 मई हुआ था उसके अगले दिन ही इमरान खान को ब्लैंकेट रिलीफ दिया गया था अदालत की तरफ से। सिर्फ ये ब्लैंकेट रिलीफ नहीं था बल्कि ये भी था कि जो फ्यूचर में इनके ऊपर कोई मुकदमात बनने हैं, जो इनको जमानत दी गई थी तब तक उस दौरान कोई भी इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं बनेगा। यानी अगर इमरान खान उस पीरियड के दौरान अगर कोई कत्ल भी कर देते तो फिर भी उनके ऊपर कोई मुकदमा ना बनता, बकौल जो अदालत की तरफ से एक फैसला दिया गया था। उस वजह से ये जो सियासी जमातों की तरफ से ये एक दावा किया जाता है कि इमरान खान की सहूलतकारी हो रही है और ये सहूलतकारी अदलिया की तरफ से हो रही है, तो अदलिया को ये तासुर भी ज़ाहिल करना होगा और इंसाफ ना सिर्फ ये कि होते हुए नजर आना चाहिए बल्कि इंसाफ होना भी चाहिए। और जिस तरह ये कहा जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को हमेशा से रिलीफ दिया जाता है, इस हवाले से भी अदलिया को कोई क्लैरिफाई करना होगा। बहरहाल इस हवाले से मजीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।